دیکھیے، جہاں تک پشاور حملے سے ٹی ٹی پی کا اظہار لا تعلقی ہے اور افغان طالبان کی مذمت ہے، تو یہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں القاعدہ کی جانب سے بھی اس کی مذمت آ جائے گی۔ اور سوال یہ کہ یہ حملہ کس نے کیا، تو یہ حملہ ٹی ٹی پی میں شامل ہونے والے عمر خراسانی کے گروپ، عمر خالد خراسانی جو پہلے ٹی ٹی پی کا حصہ تھا، ان کا گروپ، اور پھر وہ ٹی ٹی پی سے الگ ہو کر جماعت الاحرار بنی، اور پھر مفتی نور ولی محسود کے ہاتھ پر یہ سارے گروپ مرج ہو گئے تھے۔ تو یہ عمر خالد خراسانی کا گروپ بھی ٹی ٹی پی کا حصہ ہے، اور یہ پشاور کی مسجد پر ہونے والا خودکش حملہ ٹی ٹی پی کے عمر خالد خراسانی گروپ نے کیا ہے۔ اور ٹی ٹی پی کی جو انہوں نے اپنی تنظیمی سٹرکچر بنایا ہے، اس میں جو پشاور ولایت یا پشاور صوبہ ہے، اس کا ڈپٹی کمانڈر ہے کمانڈر سربکف مومن۔ سربکف مومن نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی باقاعدہ، اور کہا کہ یہ حملہ آور مومند ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا، 25 سال اس کی عمر تھی، اور اس کا کوڈ نام حذیفہ بتایا گیا ہے جس نے یہ حملہ کیا۔ تو یہ حملہ ٹی ٹی پی میں شامل عمر خالد خراسانی کے گروپ نے کیا ہے، اور اس گروپ کے مطابق یہ عمر خالد خراسانی کے انتقام میں یہ حملہ کیا گیا۔ اور اس سے پہلے پشاور حملے کو اگر ملا لیں تو 4 خودکش حملے ہیں جو اس گروپ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ اچھا، ٹی ٹی پی نے اس سے اظہار لا تعلقی کیوں کیا؟ ٹی ٹی پی نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق ان کی پالیسی میں جو شفٹ آیا ہے، اس میں مساجد میں، جنازہ گاہوں میں اور مدارس میں حملے قابل مذمت ہیں، اور وہ اس طرح کی کارروائی نہیں کرتے، اور اگر جو اس حملے میں ملوث ہوگا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، قابل مواخذہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جرم ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی کا جو یہ دھڑا ہے یہ اس سے آگے بڑھا ہے۔ مومن چیپٹر پہلے بھی پاکستان میں کئی خوریز حملے اس نے کیے ہیں، واگا بارڈر سے لے کر اسلام آباد کچہری تک، اور اس کے بعد کوئٹہ میں حملے، اور پھر یہ حالیہ دنوں میں بھی پے در پے حملے ان کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تو ٹی ٹی پی نے تو اس وجہ سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ جہاں تک افغان طالبان کی جانب سے مذمت ہے، تو وہ چونکہ افغانستان میں اب حکمران ہے، تو بطور امارت اسلامیہ انہوں نے اس حملے کی مذمت کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے وہ اسلامی اور انسانی اقدار کے خلاف ہے۔ جماعت الاحرار جب ٹی ٹی پی کا دوبارہ حصہ بنی تو یہ اس میں مرج تو ہو گئے تھے، لیکن جو مومن چیپٹر ہے یہ ہمیشہ سے حملوں میں بہت جارحانہ رہا ہے، اور اب بہت سارے معاملات میں ان میں اس وقت بھی آپس میں اختلافات ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے بھی وہ اختلافات تھے، پھر بعض حملوں کے حوالے سے، بلکہ ٹی ٹی پی کا جو یہ مومن دھڑا ہے یہ مفتی نور ولی محسود جو ٹی ٹی پی کا مرکزی امیر ہے، ان کے کئی بیانات کے اوپر ان کی جانب سے تحفظات بھی آ چکے ہیں، گو کہ وہ اندرون خانہ انہی تک محدود ہیں، یہ اختلافات ابھی بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آئے، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ اختلافات اس حد تک بڑھیں کہ جو ٹی ٹی پی کا مومن دھڑا ہے یہ دوبارہ سے الگ ہو جائے۔ لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ کار فرما ہیں۔ افغان طالبان اس ساری صورتحال میں ایک مشکل میں ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی کے اوپر بہت زیادہ اگر وہ سختی کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی کے لوگ جس طرح سے ماضی میں بھی الگ ہو کر داعش کا حصہ بنے تھے، اب بھی وہ دولت اسلامیہ کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور دولت اسلامیہ یا داعش اس وقت افغانستان میں افغان طالبان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، اور ان کی جانب سے بہت دھماکے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ بہت زیادہ سختی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مومن چیپٹر داعش کے ساتھ مل جائے، یا پھر مشترکہ طور پر کچھ کارروائیاں شروع کر دیں، تو افغان طالبان کے لیے یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے کہ انہیں جو پہلے سے ایک چیلنج درپیش ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف پھر پاکستان کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ معاشی معاملات بھی ہیں، سفارتی معاملات بھی ہیں، لاکھوں افغان مہاجرین یہاں پر بستے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر وہ پاکستان کو ناراض کرتے ہیں یا پاکستان کے مطالبات پر مکمل عمل درآمد نہیں کرتے تو یہ بھی ان کے لیے مشکلات کا سبب ہے۔ تو اب اس صورتحال میں افغان طالبان خاصی مشکل میں ہیں کہ کس طرح سے وہ اس معاملے کو ہینڈل کریں، کیونکہ جو افغان طالبان کے سپاہی ہیں یا ان کے جو سولجر ہیں وہ بڑی تعداد ان کی پاکستانی طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی رکھتی ہے۔ پھر پاکستانی طالبان ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب افغان طالبان پر مشکل وقت تھا تو انہوں نے وزیرستان میں اور دیگر علاقوں میں انہیں پناہ دی، انہیں سنبھالا، اور کئی اپنے جنگجو ان کو فراہم کیے۔ تو یہ ایک پرانا رشتہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی۔ تو افغان طالبان ایک تنی ہوئی رسی پر چل رہے ہیں، ان کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ٹی ٹی پی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور اب اس کا راستہ ان کو لازماً بیٹھ کر نکالنا ہوگا، کیونکہ پشاور حملہ بہت خوفناک ثابت ہوا ہے۔ اس نے
پورے پاکستان کو اس دھماکے نے ہلا دیا ہے. یعنی ٹی ٹی پی کے ایک گروپ اتنا پاورفل ہے کہ وہ اتنے خوفناک دھماکے کر رہا ہے اور اتنی ہائی پروفائل جگہ پر خودکش حملہ آور کا پہنچنا، بارود کا پہنچانا، اور وہ کس طرح سے چیک پوسٹ عبور کر کے وہاں تک آیا ہے، تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے لیے مسئلہ بن چکا ہے. پاکستان افغانستان میں جہاں تک حملوں کی بات ہے، پہلے کچھ دنوں پہلے بھی رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. پھر وہاں سے ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب جو افغان وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کا بڑا سخت رد عمل دیا تھا. اور اس کے بعد پھر حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب سے یہ بیان آیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں سوچ رہے کہ افغانستان میں جا کر حملہ کریں. تو یہ تو نہیں لگتا کہ وہاں جائیں گے، لیکن مشکل صورتحال ہے کیونکہ جنگ لڑنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. 2003-04 سے قبائلی علاقوں میں مختلف آپریشنز ہو رہے ہیں، اور فائنلی 2014 میں جب ضرب عضب ہوا تو اس کے بعد یا اس سے پہلی آپریشنز کے نتیجے میں قبائلی علاقوں میں موجود ٹی ٹی پی کے زیادہ تر گروپس جو تھے وہ افغانستان منتقل اسی وقت ہو گئے تھے. ننگرہار اور کنڑ میں ان کے ٹھکانے تھے، وہ وہاں موجود تھے، اور اب بھی وہ وہاں سے آ کر بھی حملے کرتے ہیں. اور حالیہ عرصے میں وہ پاکستان میں انہوں نے جو جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں اپنے ٹھکانے بھی بنائے ہیں، اور مسلسل اگر آپ حملے دیکھیں تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز پر، پولیس اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں. تو ایسے میں اب پاکستان اس معاملے کو سفارتی ذریعے سے بھی حل کرنا چاہے گا، کیونکہ وہاں جا کر حملہ کرنا اور آپریشن کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ چھوٹے پیمانے پہ جو ہے آپریشنز ہو رہے ہیں. یعنی ٹی ٹی پی کے کئی مطلوب افراد افغانستان میں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. کئی اہم لوگ، یعنی خود عمر خالد خراسانی ایک بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی طالبان کے سابق ایک ترجمان تھے محمد خراسانی، ان کو بھی وہاں پر قتل کیا گیا. تو کئی ہائی پروفائلز جو ٹارگٹ ہیں وہ قندھار سے لے کر کنڑ تک ان کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں. اب یہ حملے کون کرتا ہے، یہ نامعلوم افراد آتے ہیں، اس کی ذمہ داری آج تک کسی نے نہیں لی. یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپسی اختلافات بھی ہیں اور کوئی ان کو استعمال بھی کرتا ہے. تو یہ چھوٹے پیمانے پر تو کام ہو رہا ہے، لیکن اگر وہاں جا کر حملہ کرنا، باقاعدہ آپریشن کرنا، جنگ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوگا. پاکستان کی معاشی صورتحال بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ایک ایسا محاذ کھولیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں. تو پاکستان کی کوشش رہے گی کہ وہ سفارتی سطح پہ دباؤ ڈال کر یا دیگر چینلز اختیار کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے. حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں تو ٹی ٹی پی کے کئی لوگ جیلوں میں قید بھی رہے. بگرام سے لے کے ننگرہار کی جیلوں تک پاکستانی طالبان کے لوگ گرفتار رہے ہیں، وہاں پر ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنڑ اور ننگرہار میں، یہاں تک کہ مزار شریف میں پاکستانی طالبان موجود بھی رہے. یعنی بیک وقت وہ جس کو کہتے ہیں کہ گاجر اور چھڑی والی پالیسی تھی. یعنی افغان حکومت ان کے ساتھ کہیں حمایت بھی کرتی تھی اور کہیں گرفتار بھی کرتی تھی، دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھیں. افغان طالبان کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ گرفتاریوں کا خوف ختم ہو گیا، اور جب وہ رہائی دی گئی، جیلیں اس وقت انہوں نے توڑی، تو کئی ایک لوگ ٹی ٹی پی کے لوگ، یہاں تک کہ داعش کے لوگ بھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان طالبان کے آنے کے بعد پاکستانی طالبان مضبوط ہوئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے کابل کو خالی کیا گیا تھا، اشرف غنی اور ان کی فورسز جس طرح سے نکلی، اس کی توقع کسی کو نہیں تھی. تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اسلحہ ابتدائی طور پر پاکستانی طالبان کے ہاتھ لگا. افغان طالبان کے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو پہلے شروع میں انہوں نے کافی اسلحہ پاکستانی طالبان نے سمیٹ لیا تھا، اور اس کے بعد تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی. یعنی ہر ایک کو وہ اسلحہ تک انہوں نے رسائی نہیں دی. لیکن جب تک یہ احکامات آئے اور انہوں نے کنٹرول سنبھالا، اس وقت تک اسلحے کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستانی طالبان کے ہاتھ لگ چکا تھا.